اور حقیقت ہے دنیا میں سب سے بڑا مرض ہرس اور لالچ ہے۔ انسان کو اپنے بدن کے حوالے سے ہرس، لباس کے حوالے سے ہرس، کھانے پینے کے حوالے سے ہرس، مکان دکان کے حوالے سے ہرس، زمین جائیداد کے حوالے سے ہرس۔ گویا کہ انسان کو ہرس اور لالچ ہی وہ ہے کہ جو انسان کے اعمال کے اندر رکاوٹ ہے۔ اس ہرس لالچ کی وجہ سے کبھی انسان ایمان کو قبول نہیں کر پاتا، کبھی انسان اپنے ایمان کو بیچ بیٹھتا ہے، کبھی اس ہرس لالچ کی وجہ سے انسان اپنے عمل کو توڑ بیٹھتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، روزے کو چھوڑ دیتا ہے، خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں کی ہرس اور لالچ وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں چاروں کے چارے اعمال اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہرس اور لالچ اس کا ٹوٹ گیا اور زہد اس کے اندر پیدا ہو گیا اور دنیا کی بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہو گئی، آخرت کی تیاری کی فکر اس کے اندر آ گئی، تو بس سمجھو کہ اس کے لیے ایمان بھی آسان، اس کے لیے عمل صالح بھی آسان، اس کے لیے تواصی بالحق بھی آسان، اس کے لیے تواصی بالصبر بھی آسان ہو جائے گا۔ زہد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ دنیا میں کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنا سہنا ہے، رہنے سہنے کے سامان ہیں۔ ان تین چار چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کھانا پینا دنیا ہے، پہننا اوڑھنا دنیا ہے، رہنے سہنے کے مکان بنانا دنیا ہے۔ گویا کہ ماکولات و مشروبات یہ بھی دنیا، اور ملبوسات پہننے کے لباس یہ بھی دنیا، مسکونات رہنے کے مکان بنانا یہ بھی دنیا، اور مکانوں میں سامان سے اس کو سجانا یہ بھی دنیا۔ تو گویا کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ ان دنیا کی چیزوں سے انسان جب زہد اختیار کر لے گا، بے رغبتی انسان کو حاصل ہو جائے گی، تو سب جو انسان کے لیے ایمان کی منزلیں بھی آسان اور انسان کے عمل صالح بھی آسان ہو جائے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ کھانے پینے کے اندر ہم زہد کیسے اختیار کریں، پہننے اوڑھنے میں زہد کیسے اختیار کریں، رہنے سہنے کے مکانوں میں زہد کیسے اختیار کریں، مکانوں کے اندر رکھے ہوئے سامانوں کے حوالے سے زہد کیسے اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں کھانے پینے کے حوالے سے زہد کے تین معیار ہیں۔ ایک اس کی مدت، دوسری اس کی مقدار، اور تیسری اس کی جنس۔ مدت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کھانے پینے کے حوالے سے مدت کا اعتبار کیسے کرے۔ اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کا زہد کا یہ ہے کہ انسان کو اگر صبح کا کھانا مل گیا تو صبح کا کھانا کھا کے شام کی فکر چھوڑ دے۔ شام کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، شام کی اس کو کوئی فکر نہ ہو۔ شام کو اگر کھانا مل گیا اور اسے کھانا کھا لیا، اب صبح کی فکر نہ کرے کہ صبح کو کیا ہوگا۔ یہ کھانے پینے کی مدت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔